السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین حضرات، تفسیر کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر بیان کی تھی، اور آج کے تفسیر کے نئے درس میں اگلی آیت الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کریں گے۔ آئیے تلاوت کے ساتھ سب سے پہلے الرحمن الرحیم کا ترجمہ سن لیجئے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کی تفسیر پہلے بھی گزر چکی ہے، اب اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین جو پہلے آیت گزری ہے، اس کے وصف کے بعد آیت الرحمن الرحیم کا وصف ترہیب یعنی ڈراوے کے بعد ترغیب یعنی امید ہے۔ جیسے کہ فرمایا اللہ پاک نے نبع عبادی، آخر تک یہ آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی میرے بندوں کو خبر دو کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور میرے عذاب بھی دردناک عذاب ہیں۔ اور فرمایا تیرا رب جلد سزا کرنے والا اور مہربان اور بخشش بھی کرنے والا ہے۔ رب کے لفظ میں ڈراوا ہے، اور رحمان الرحیم کے لفظ میں اللہ کی طرف سے معافی کے پروانے کے عطا کرنے کی امید دلائی گئی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایماندار اللہ کے غضب اور غصے سے اور اس کے سخت عذاب سے پورا واقف ہوتا تو اس کے دل سے جنت کی تمع ہٹ جاتی، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو کبھی نا امید نہ ہوتا۔ محترم سامعین اور ناظرین حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے جہاں پر اپنے بندوں کو ڈرایا ہے اور غلط کاریوں پر سزا دینے کی وعیدیں آئی ہیں، تو اس کے بعد اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میں جس طرح سے غضبناک ہوتا ہوں اور میں ناراض ہوتا ہوں اپنے ان بندوں سے جو میری حکموں کو توڑتے ہیں اور میری باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہاں اگر وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں اور اپنے کرتوت پر ان کو شرمندگی حاصل ہو جائے اور وہ شرمندہ ہو جائیں، وہ شرمسار ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کو امید دلائی اس بات سے کہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں اسی رحم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے حضرات ہوں گے جو پہلے گناہوں میں ملوث تھے، جو گناہوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور ابھی ہمیں احساس ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا، اور ہمیں احساس ہونا چاہیے اس لیے کہ جو دنیا میں پچھتاوا کرتا ہے اور جو دنیا میں افسوس کرتا ہے اپنے گناہوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کرتے ہیں، اور اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم،
میرے بندوں میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں اور اس بات کی حیثیت رکھتا ہوں کہ میں تمہارے ہزاروں گناہوں کو بھی درگزر کر دوں، ہزاروں غلطیوں کو بھی معاف کر دوں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پر توبہ کر لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بہت سارے گناہ ہیں اور ہم نعوذ باللہ دوزخ کے نوالا بنیں گے، ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا، لیکن جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر پورا بھروسہ کرے، کیونکہ اللہ پاک نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر میرے پاس آئے گا تو میں اس کو ضرور بضرور بخشوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس کی موت سے پہلے تک وعدہ ہے۔ لیکن جو دنیا سے چلا گیا اور اس نے توبہ نہیں کی اور اس نے استغفار نہیں کیا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پوچھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایسے بھڑکیں اور ایسے ناراض ہو جائیں کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیں۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے۔ یہ زندگی اللہ پاک نے ہمیں جو دی ہے، یہ زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، بڑی غنیمت والی زندگی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ یہ کھلواڑ کرنے کے لیے اور موج مستی کرنے کے لیے یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی آخرت کی بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، قبر کے گڑھے کو جنت کا باغ بنانے کے لیے اللہ پاک نے دی ہے۔ تو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور وقت رہتے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ جب کبھی بھی ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے غلط کاری کی، ہم نے اللہ کے فرمان کو توڑا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کی، تو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو فوری طور پر معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کل معافی مانگوں گا، پرسوں معافی مانگوں گا، دیکھا جائے گا۔ یہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے درس میں کیا تھا، بلکہ کعبۃ اللہ میں جو میں نے درس کیا ہے اس میں بھی یہ بتایا ہے میں نے کہ شیطان جو ہے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان دلوں میں غلط خیالات ڈالتا ہے اور نا امیدی کو پیدا کرتا ہے، جبکہ امید جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ بندے کو امید ہو جائے کہ اللہ مجھے معاف کرنے والے ہیں، تو فوری طور پر وہ اللہ سے رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور معاف فرمائیں گے۔ اب آئیے اگلی میں آیت پڑھتا ہوں، آیت نمبر 5 ہے سورۃ الفاتحہ کی، آیت نمبر 4 میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ میرے محترم سامعین حضرات، اللہ نے فرمایا کہ ایک جگہ پر لمن الملک اليوم، جب اللہ کے پاس بندہ جائے گا تو اللہ پوچھیں گے دنیا میں تو نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھا، اپنی زندگی کا مالک سمجھ کر نے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی چلائی، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، تجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، تو نے اپنی زندگی کو اپنا مالک سمجھا، اپنی زندگی کا مالک خود کو سمجھا۔ جب تیرے پاس دین کی بات بتانے والے آئے، تجھے نصیحت کرنے والے آئے، تو نے ان کو ذلیل سمجھا، تو نے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا، تو نے ان کا مذاق اڑایا۔ اور آج بتا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت یہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ تو اسی سوال کا جواب اللہ پاک نے یہاں دیا ہے، مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اس بات کو جان لیجئے کہ صرف قیامت کا دن نہیں بلکہ دنیا جب تک قائم ہے، دنیا کے ذرے ذرے کی اوپر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ساری دنیا ہے، اور ساری دنیا کے برابر جتنی دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے، جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ رب العالمین، جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی دنیا ہیں، چاہے وہ زمین کی دنیا ہو، چاہے وہ چاند کی دنیا ہو، چاہے وہ سورج کی دنیا ہو، اسی طرح کہ اللہ پاک نے جتنے بھی عالم بنائے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اور جتنے بھی عالم اللہ نے بنائے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، ان سب کا مالک، ان سب کا رب اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔
تو پھر آخرت کی بات میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ آخرت کے بھی مالک ہیں۔ مالک یوم الدین میں پیغام دیا گیا ہے کہ میرے بندو، دنیا میں بھی اللہ کی حکومت ہے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ تم یہ مت سوچو کہ دنیا میری ہے اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو دنیا کے اندر انسان بھولتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، دنیا کو اپنی حقیقی ملکیت سمجھتے ہوئے دنیا کو اپنے طور و طریقے سے گزارے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور اس کو پوچھیں گے کہ دنیا میں تو نے نافرمانی کی، اب بتا کہ آج کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ تو وہ پریشان ہو جائے گا اور وہ کچھ جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، کہ آج بھی ایک زبردست خدا کی، ایک زبردست اللہ کی حکومت ہے۔ تو گویا کہ زندگی کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، زندگی کا ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ دنیا ساری، دنیا کا چپا چپا، دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ دنیا کے اندر جو بھی حصہ ہے قیامت تک بھی اللہ کے ہی ملکیت میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ کہ دنیا فنا ہو جائے